إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. The general rubric under which Basit Bilal has been giving these lectures for the last 2 days is the modern man on the threshold of postmodernism between Nietzsche and Iqbal. He has been talking to us about the difference between modernism, which resulted from Renaissance, Reformation and rationalism, Cartesian rationalism of course, and then the changes which Western man is experiencing in its attitude. And many people, many philosophers, especially French and German philosophers, Derrida, Habermas, Gadamer, and some American philosophers, Paul Feyerabend, Richard Rorty, Gellner, English philosopher, they are now heading towards a new age, a new thinking in social sciences especially, and they call this phase the phase of postmodernism. And in fact, Dr. Basit Bilal has enlightened us about these two phases, but personally I think that these two phases, modernism and postmodernism, they crisscross, they coalesce into each other. There is no hard and fast boundary line between these two trends. Therefore, there are still many scholars who think in traditional modernist concepts and terminology. Yesterday, Basit Bilal talked about the plight of modern man, the vacuum of meaning and purpose, and the consequent alienation which he is experiencing. Especially modernization and technology has brought meaninglessness and lack of meaning and purpose in life. His lectures invite us to step outside our current Western outlook. When I see our Western outlook, what I mean is that we are also essentially Western in our outlook. We are living in a global sort of perspective, and there is hardly any distinction between Western world and Eastern world these days. It was Rudyard Kipling who said, East is East and West is West, and never the twain shall meet, as I quoted on the first day. Gone are the days. Now we are living in a global sort of civilization. His lectures have invited us to step outside our current Western outlook to see it in perspective and to question its basic assumptions. Today he is moving on, and he will talk about the destiny of Islam. Specifically, he will concentrate on Islam, and he will talk about the two dimensions, the esoteric and the exoteric dimension of Islam, and he will put forward his views. I call upon Basit Bilal to please come and deliver his lecture on the destiny of Islam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال الله تعالى في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. I begin with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. All praise and glory is due to Allah Ta'ala, and may the peace and blessings of Allah Ta'ala be upon His and our beloved Rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam. I bear witness that there is no one worthy of obedience or worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And with equal conviction and certainty, I bear witness that Muhammad ibn Abdullah from the tribe of the Quraysh, from the clan of the Banu Hashim, is the last human being to whom any divine revelation of any kind will be sent until the end of time. All praise and glory is due to Allah Ta'ala, who has guided us to this destination. For verily we could not have guided ourselves had it not been for the guidance of Allah Ta'ala. Respected audience, Honorable President Dr. Alvi, my host Dr. Absar, and my esteemed teacher Dr. Risar Ahmad, I greet you with the universal greetings of Islam, the greetings of Ahl Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You have been kind enough to have come these 3 days to come and listen to me. I think you have listened to more than you should have. I have spoken more than I should have. So today, what I will do is that my lecture today will be the shortest, to give you the opportunity to put your questions to me. The basic topic, not the basic topic, the topic is the destiny of Islam. What is the destiny of Islam? In the context of our discussions over the past 2 days, I am in the habit of not putting forth my own opinion. I will quote to you not even the opinion of a Muslim. I will quote to you the opinion of a kafir, a non-Muslim, regarding the destiny of Islam. In an article published in The Economist about 2 years ago, the author, Brian Beedham, discussed the interaction or the conflict or the encounter between Islam and the West. It was about an 18-page article, and on the last page, he gave his concluding remarks. And this is what he said about the future of Islam, about the destiny of Islam. A direct quote: "The distinguishing feature of Islam, which at the moment separates it from all of today's other would-be global cultures, is its belief not only that man's day-to-day visible life is surrounded by an invisible life, but also that the two have to be kept in connection with each other." Here he described the distinguishing feature of Islam, which separates Islam from all of the other would-be global cultures which are in existence today. And he goes on to say that it is the destiny of Islam
that it will remind mankind about this invisible realm, about this invisible world which modern man has forgotten. Modern man has totally forgotten that an invisible realm of reality exists. On a philosophical level, and this is very important, on a philosophical level, it is the destiny of Islam to reacquaint modern man with this invisible realm. As a result, man will be reacquainted with Allah subhanahu wa ta'ala. And as a result of that, man will be reacquainted with his own humanity. Meaning that once man is reacquainted with the invisible realm, the process will begin when man comes to realize that he is more than an animal, he is more than a machine. But before Islam can fulfill this task of reacquainting modern man with the invisible world, it will have to move out of its modern phase and into its postmodern phase. In simpler words, Islam will have to undergo serious internal reform. What do we mean by this? What are the shortcomings of modern Islam? To be very blunt, the shortcomings of modern Islam are the exact same shortcomings as that of modern Western thought. As a reminder, regarding the shortcomings of modern Western thought, we said on the very first day, in our very first lecture, that the major defect, the major shortcoming in modern Western thought is its inability to take spirituality and metaphysics seriously. This is the major shortcoming of modern Western thought. And we went a step further. Not only is modern Western thought incapable of taking spirituality and metaphysics seriously, it is positively hostile to all spirituality, to all metaphysics, to all idealism. Under the direct influence of modern Western thought, modern Islam has also developed a hostile attitude towards metaphysics and spirituality. In order to illustrate this hostile attitude, we will return to that mental map which I ask you to make in your mind, the 3 verses 3. Scientism as epistemology has removed man's attention from God, away from God, totally to the created world. Secularism as sociology has totally moved man's attention from the soul of man to the body of man. And capitalism as ideology has totally shifted modern man's thought from the life hereafter to the life here and now. We stated that God, the soul of man, and the life hereafter, these are all metaphysical spiritual realities. But modern thought, modern Western thought, has shifted man's attention away from these metaphysical and spiritual realities towards the physical and visible reality, meaning God's creation, man's body, and the life here and now. If with a minor modification, we use the same chart, the same mental map, and look at modern Islam, obviously a Muslim cannot deny God. I mean, if you're a religious person, you can't deny God. But let us put it another way. The immanence of God, the immanence of Allah subhanahu wa ta'ala versus the transcendence of Allah subhanahu wa ta'ala. The soul of man versus the body of man, and life here and now, a life hereafter versus life here and now. If we look at modern Islamic thought, it emphasizes the transcendence of Allah Ta'ala to such a degree
that the immanence of Allah Ta'ala is virtually forgotten. What do we mean by this? The immanence of Allah Ta'ala. The immanence of Allah Ta'ala meaning Allah Ta'ala is closer to man than his own jugular vein. Allah Ta'ala is al-Zahir. He is the manifest. Everything which happens, every single day, every moment of every single day, Allah Ta'ala is directly involved in that happening. This is the immanence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Whereas modern Islamic thought has moved away from these immanent attributes, and it has stressed the transcendent attributes. Modern Islamic thought emphasizes Allah Ta'ala as being the creator. In some distant past, He created this world, and in some distant future, He's going to judge this world. This is the concept which modern Islam has advanced of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And some of the Western students of Islam, non-Muslim students, they have stated that this concept of Allah Subhanahu wa Ta'ala, it is very close to the theistic or the deistic concept of God in Western thought. They have seen the direct relationship. As far as the spirit of man and the soul of man versus the body of man, I will quote to you a direct quote from a communique issued by Hizb ut-Tahrir. In 1953, Hizb ut-Tahrir put out this communique. It was addressed to the government of Jordan, explaining their interpretation of Islam, explaining what they thought was true Islam. Listen to these words. It is our belief that man is made out of spirit and he's made out of dirt. Man is the soul of man and the body of man. These two things get together and you have a living human being. But look at what Hizb ut-Tahrir is saying. A direct quote: "As for man being composed of matter and spirit, it is absolutely false, because man and his actions are only matter. Spirituality is the cognizance that he is created by the Creator, and this awareness is outside the body of man. Based upon this understanding of spirituality in Islam, there is no such concept that man is composed of two contravening elements, in which the spirit is related to the heaven and the matter is related to the earth. Man is composed of matter alone." These are supposedly Muslims talking. These are supposedly Muslims who are working to establish the Khilafah on earth. Total denial of the spirit of man. Telling that man in reality is only his physical body. This is an explicit rejection of the existence of the soul and the spirit of man by modern Muslims. If we look a little bit deeper, what is stated explicitly here, it is implicit in almost all modern Islamic thought. Take the works of Allama Maududi. He does not deny the existence of the soul and the spirit in these exact words, but he is pointing in this direction. And take the works of other leading Islamic thinkers of the 20th century. This is the direction in which they are pointing. As far as life hereafter versus life here and now, modern Islam has lost sight of the fact that the real motivating factor which should move man, which should move a Muslim to be a Muslim and to behave as a Muslim, is because of belief in life hereafter. Modern Islam, it has reduced this belief in the hereafter
to a very far-fetched, transcendent type of dogma. They emphasize the life here and now in such emphatic terms. They have reduced Islam to being merely a socio-political economic system. There is no doubt that Islam is a socio-political economic system. There is no doubt about that. And there is no doubt that our lives should be spent in trying to establish Islam on the face of this earth as a socio-political economic system. There is no doubt about that. But that is not the real reason why we do what we do. The real reason why we do what we do, the real reason why we struggle to establish Islam on the face of this earth as a socio-political economic system is because we will have to answer for this in the hereafter. Modern Islam has moved its attention away from the immanence of Allah subhanahu wa ta'ala. It has moved its attention away from the spirit of man. It has moved its attention away from the life hereafter, and it has focused its attention almost exclusively on the transcendence of Allah Ta'ala, on the body of man, and on the life here and now. In this we can see how modern Islam has been profoundly impacted by modern Western thought. If Islam is to fulfill its destiny, if Islam is to fulfill its destiny on a philosophical level, the revival and reform of tariqat, of tasawwuf, is a must. Why? Because tariqat or tasawwuf is the soul of Islam. The Sharia is the body of Islam, and the tariqah is the soul of Islam. The immanence of Allah subhanahu wa ta'ala, the spirit of man and life here and the life hereafter, it is tariqat, it is tasawwuf which deals with these topics. The transcendence of Allah ta'ala, the body of man, and the life here and now, the Sharia deals with these topics. In order to be a human being, you must have a body and a soul in order to be a living human being. If you have a body that does not have a soul, you're a dead human being. And if there's a soul without a body, I don't even think you can be defined as a human being. In the same way, in order for Islam to be Islam, the soul of Islam must come together with the body of Islam. Meaning that the Sharia of Islam has to be reunited with the tasawwuf or the tariqah of Islam. Modern Islamic thought has come to identify the totality of Islam with the Sharia. If we study the works of the leading Muslim thinkers of the 20th century, we see very clearly in their works that they have come to identify the totality of Islam with the Sharia. Just to offer evidence of this, Dr. Muhammad Hamidullah, in his Khutbat-e Bahawalpur, this is where I am giving you this reference from. He is asked the question, does Islam treat matter and spirit in equal measure, or is the spirit more important than matter? Here is his answer. We concentrate on the body or the spirit or both. This is our personal choice. No rules have been laid down by the Sharia. We see here how he has come to limit the definition of Islam with the Sharia alone. The Sharia is the law of Islam.
of course it has nothing to say about the spirit. It has nothing to say about the spirit. There can be no doubt that a person cannot be a Muslim without adhering to the Sharia. But the Sharia does not contain the totality of Islamic teachings. The Sharia contains the totality of Islamic law, but it contains no spirituality, it contains no metaphysics. All of the Islamic spirituality, all of the Islamic metaphysics is contained in the tariqah. It is contained in tasawwuf. In order to reacquaint modern man with the invisible realm, the revitalization of Iman is a must. The revitalization of Iman is a must. It is not possible. It is not possible without the reform and revival of tasawwuf or tariqat. Let us look into this in a little bit more detail. The Arkan-e-Iman. The Arkan-e-Iman, they provide us with the alternative articles of faith on which postmodern Islamic thought will be based. Modern Islam considers the Arkan-e-Iman to be mere verbal dogma. But this Iman has to go beyond verbal dogma and become an inner experiential reality. What do we mean by that? We stated that scientism as epistemology, this is the first article of faith of modern Western man. This has to be replaced with Iman Billah as the root of epistemology. Which means that modern scientists cannot improve upon the knowledge and wisdom contained in the Quran, which is the last revelation of Allah Ta'ala to mankind. They can only confirm it. Now there are a number of propositions contained in the Quran which are problematic. Scientifically speaking, they're problematic. Nuh alayhi salam was among his nation for more than 900 years, almost 1,000 years. The Ashab-e-Kahf, they were in a state of suspended animation for hundreds of years maybe. Modern science has trouble confirming these facts. But Iman Billah as the root of epistemology demands that it claims that science is in its immature phase. It may not be able to confirm Nuh alayhi salam being among his people for almost 1,000 years. It may not be able to confirm today the Ashab-e-Kahf being in a state of suspended animation for maybe hundreds of years. But a point will come that it will have to confirm these facts. As far as secularism as sociology, the Islamic article of faith which will replace secularism as sociology is Iman bir Risala. The social ideals and principles on which Muhammad sallallahu alaihi wasallam constructed his life, as well as the collective life of the community, cannot be improved upon by the social scientists today. It can only be confirmed by them. Iman bil Akhirah as the ideology, not capitalism as the ideology. We do what we do, we are what we are, because one day we will die. And one day after that we will be resurrected, and we will have to answer for our actions. Only when Iman in Allah, only when Iman in His Prophet, only when Iman in the hereafter becomes an inner experiential reality and not just verbal dogma,
is a relationship between the visible world and the invisible world established. This is a fundamental prerequisite of establishing the relationship between the visible world and the invisible world. You can say 1,000 times that I believe in Allah, I believe in the Rasul, and I believe in the hereafter. You can say that 1,000 times, but that is not going to help you establish the relationship between the visible world and the invisible world. It is an absolute must that this verbal dogma, you feel it within the depths of your own soul. It is a must that you feel its reality within the depths of your own heart. Unless you feel this iman moving you, unless you feel this iman moving your heart and your soul, rest assured you have not established any relationship between the visible world and the invisible world. The reform and revival of Islamic spirituality and Islamic metaphysics, in other words, the reform and revival of tariqat or tasawwuf, will have two positive effects. Two positive effects besides what I have already mentioned. What are these two positive effects? Number one, it will be a declaration of independence from modern Western thought. Modern Western thought has denied the importance of spirituality and metaphysics. And modern Islam, under the direct influence of modern Western thought, has also come to deny the importance of spirituality and metaphysics. Once tariqat and tasawwuf are reformed and revitalized, this will mean that the Muslim mind has escaped the influence of modern Western thought. It has declared its independence from modern Western thought. This is essential for the reform and revival of Islam as a whole. This will be the first positive effect. And the second positive effect, Islam will regain its inner source of dynamism, a balance between the Sharia and the Tariqah, a balance between the law and tasawwuf, is the inner source of dynamism of Islam. If you emphasize the Sharia and neglect the Tariqah, you tend to go towards materialism. If you emphasize the Tariqah, if you emphasize the tasawwuf and neglect the Sharia, you tend to go towards pantheism and popular occult religions. It is only when you maintain a balance between these two that you maintain the source of inner dynamism of Islam. Imam Malik, he said that a person who learns fiqh, a person who learns the Sharia but neglects tasawwuf, such a person is a fasiq. And a person who learns tasawwuf but neglects the Sharia, such a person is a zindiq. The individual who establishes a balance between the two, he is the one who's on the true path. This is Imam Malik explaining to us the relationship between the Sharia and the Tariqah. Imam Ibn Taymiyyah, a quote, a direct quote, a person possessing only the law, meaning the Sharia, without the inner truth, meaning the wisdom of the Tariqah, cannot be called truly a man of faith. A person possessed of the bare truth, which is in disagreement with the Sharia, cannot even be a Muslim. If we read the works of our great Salafs regarding what is the relationship between the Sharia and the Tariqah, we see that all of them emphasize this point, that Islam is Islam when a balance is maintained between the two.
And it is only when Islam has maintained a balance between the two that Islam will be able to fulfill its destiny on the philosophical level, which is to reacquaint man with his Creator. What will be the practical implications? How will the events on the ground be effected? So far I have been talking in abstract philosophical terms. But how will this affect the facts on the ground? We said that in order to achieve this philosophical destiny, a rejection of the modern articles of faith, of the modern Western articles of faith, is a must. These modern Western articles of faith have to be replaced by the Arkan-e-Iman. A society embodying these new articles of faith must come into existence, or else they remain mere intellectual propositions. As intellectual propositions, they are present among us now, but they remain and will remain philosophical ideas until they give birth to a society based upon them. In other words, Islam cannot fulfill its destiny unless a society comes into existence based upon Iman Billah as epistemology, Iman bil Risala as sociology, and Iman bil Akhirah as ideology. How will such a society come into existence? Are the angels going to descend from heaven and establish this society here? Or is this society going to be established by Muslims sitting in the masajids and the khanaqahs and praying all day? Or is this society going to be established by giving lectures like this to an audience like this and listening to lectures like this? Or is this society going to be established by writing articles and publishing magazines and publishing books? Is this how such a society based upon these fundamental articles of faith is going to come into existence? We have to ask ourselves this question. And when we ask ourselves this question, we should look back at our history, at our distant history, and our recent history. A society did indeed come into existence in the past based upon these articles of faith. And numerous attempts have been made since this first society came into existence to repeat this achievement. A study of the methodology used by the Prophet to establish that first society, and a study of the methodology used by the Salafin who came after him to repeat his achievement. A study of this methodology is essential and indispensable for gaining the guidelines necessary for establishing such a society based upon these Islamic articles of faith. And we can basically break down this methodology into three major components. Number one, the individual as an individual accepts these three articles of faith and decides consciously to live his life according to the Sharia and in light of the wisdom and the hikmah contained in the tariqah. Number one. Number two, as a result of his commitment to these articles of faith, the individual believer realizes that it is not enough to remain a Muslim on an individual level. The collectivity should also be Islamic. And as a result of this realization, either he himself puts forth a call to establish the Islamic order based on these articles of faith, or he lends help, or he joins a movement which has put forth this call to establish this Islamic order on the face of this earth. Islam cannot fulfill its destiny unless it gives birth to a society based upon the Islamic principles, based upon the Islamic articles of faith. Such a society can only come into being as a result of a struggle and an organization based upon the prophetic model, based upon the model presented to us, given to us by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And
Among my final closing words, this is not just a matter of the destiny of Islam, meaning that the establishment of such a society, this is not just an issue of the destiny of Islam. This is an issue of life and death of Islam. Why do I say this? Professor Sajjad Nasir, on the first day, he said that the academic world, the Western academia, they have rejected the thesis put forth by Samuel Huntington, the Clash of Civilizations thesis. The thesis being, if you get rid of all the technical language and all the sugar-coated words, the fundamental thesis of Samuel Huntington is Islam is the greatest enemy of humanity and it should be destroyed. This is the Clash of Civilizations thesis. Islam is the greatest enemy of humanity and it should be destroyed. Professor Nasir is correct that the academic world has rejected this thesis. But for us as Muslims, that's irrelevant, because the United States Department of Defense has accepted this thesis, that NATO has accepted this thesis, that the British Ministry of Defense has accepted this thesis, the French Ministry of Defense has accepted this thesis. This thesis was not written to be accepted by the academicians. Samuel Huntington is a Darbari Maulvi. If anyone knows who Samuel Huntington is, Darbar ka Maulvi hai. It is not his duty to put forth correct, right, truth. That's not his duty. His duty is to put forth propositions which justify the actions of his government. Samuel Huntington's thesis, it has been accepted by the leading decision makers and policy makers in the West. Islam has been declared the #1 enemy of humanity, and it has been decided that Islam has to be destroyed. There is nothing the Muslims can do to change this. There's nothing the Muslims can do to make the Western policy makers change this decision. The decision has been made. Samuel Huntington's thesis is a declaration of war upon Islam. Francis Fukuyama, his End of History and The Last Man, these are the terms of surrender. Meaning, Fukuyama tells us that man has reached the highest apex of social evolution. All societies from this day on should come to resemble Western, liberal, democratic, capitalist societies, or else perish. He's telling the Muslims, become like the Western, liberal, democratic, capitalist societies, or perish. These are the terms of surrender. Now, a Muslim society cannot become a liberal, democratic, capitalist society and still claim to be Muslim. We have already gone through that argument. An acceptance of the articles of faith on which a liberal, democratic, capitalist society is based is a negation of all religious ethics, all religious values, all religious morals. A Muslim cannot reject all Islamic ethics, morality, and values and still claim to be Muslim. You see, when the Muslims, when they decided to invade a non-Muslim society, they offered the people 3 choices. Accept Islam. If you want to accept Islam, pay the jizya. If you want to pay the jizya, come and fight. The Muslims gave them 3 choices. Today, the West is giving us only 2 choices. Accept our terms of surrender,
become non-Muslim or get ready to fight. The option of paying the jizya is not available to today's Muslims. There is no third option. Either we become non-Muslims or get ready to fight. In this context, I will say what Allah has said in Surah As-Saff. And the unbelievers, they are dedicated to extinguishing the nur, the light of Allah Ta'ala. Verily, Allah Ta'ala will perfect His nur, He will perfect His light, how much ever the kafireen may hate it. It is He who has sent His messenger with the guidance and the deen al-haq, so that it may prevail over all deen, no matter how much the mushrikeen may dislike it. Allah Ta'ala has decided that Islam will prevail over all deen, and there is nothing the kuffar can do to change this decision. The kuffar have decided to destroy Islam. There is nothing the Muslims can do to change that decision. Allah Ta'ala has decided that Islam will be victorious. There is nothing the kuffar can do to change that decision. These two decisions have been made, and they are unchangeable. Given this, each one of us must ask ourselves, where do I stand in this clash of civilizations? Where do I stand at the end of history? If the primary goal in life for any one of us is other than serving Islam, which in essence means completing the mission of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if for any one of us this is not the number one priority in our lives, rest assured you are wasting your life. Rest assured you are wasting your life, because whatever other goal it is you are working towards, you will fail. And if you want a concrete example of that, just look at the Muslims who are living in the West. Just look at the Muslims who are living in the West and look at what is happening to them. Allah Ta'ala has told the Muslims in no uncertain terms, in categorical words, you are put on this face of this earth to make the deen of Allah supreme. If you waste your life pursuing other goals, Allah Ta'ala will destroy you and bring another people in your place who will not be like you. You see, these concepts, we read these things in the Quran and we hear a hadith about this. But if you want to see this, look at the Muslims in the West, the immigrant Muslims. You see them being destroyed. I can tell you from personal experience, within 20 years, there will not be a trace left of these people anywhere in the West. There will be no trace that these people ever came to the West. They are busy collecting, making money and buying stocks and getting their PhDs and MDs. This is what they're absorbed in. Allah Ta'ala is destroying them. Now, I shouldn't say Allah Ta'ala is destroying us, because I am also one of them. And who is He bringing in our place? The Afro-American Muslims, the most despised, the most lowly, the most hated segment of the American population, the most uneducated. Before 1960, these people were considered animals. It was supposedly scientifically proven that these black people are no better than apes. The vast majority of the Americans, this is what they thought about them. But we see these very same despised, lowly people being honored by Allah Ta'ala, being honored by Islam, taking up the flag of Islam and moving forward, taking the Islamic mission forward. So, we must, each one of us, ask ourselves this question: where do I stand at the end of history?
where do I stand in this clash of civilizations? I have already taken up more time than I should have. In conclusion, I thank you for attending these lectures, and I thank Allah Ta'ala for giving me the opportunity of coming here and speaking to you. And I thank Allah Ta'ala that He has given me the ability and the strength. He has given this insignificant, ignorant creature of His the ability to come and speak in front of you. And anything good and right which I have said is from Allah Ta'ala and Allah Ta'ala alone, because He is the source of all that is good and true. Anything which is wrong and false which I have said, it is due to my own shortcomings and my own ignorance. Verily, I am full of such shortcomings and ignorance. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you very much, Mr. Bilal Basit, for your extremely enlightening and iman-inspiring presentation. To me, at least, it is more than a presentation and lecture. It is rather like a testament, an expression of heartfelt conviction. Now, before we start our question and answer session, I would request the President for this session, Dr. Khalid Alvi, to please come and deliver his presidential remarks and comments. Dr. Khalid Alvi, Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमतौर पर अपने दरवाजे बंद रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। Honorable Dr. Sarahun Sahib, Brother Bilal Basit, Dr. Absar Ahmed, dear brothers and sisters, I am honored by being president of this session. It was enough for me to be here as a common listener to this intellectual feast. Our brother has enlightened us on a topic which is very important for our individual understanding of the prevailing situation in the Muslim world, and also Muslims' relationship with the modern West. Our learned speaker has enlightened us on three different aspects of this situation. His analysis of the Western thought, its intellectual and philosophical dimension, is indeed an indication of his understanding of philosophy and modern thought, which has been presented by the Western world to whole humankind as a guide for their individual and collective life. His reference to the clash of civilization and the choice which the West has given to the Muslim world is a true picture of the situation. There is no doubt about that the West has given us a choice: accept Western model or be ready to be wiped out from the face of this earth. It is a demand for a total surrender. And I congratulate our brother
that he has put forward in a very clear and methodological way. The third aspect of the lecture, which I personally would like to say a few words about that, and that is his perception of the revival of Islam. I think that is an area which concerns us as Muslims. There is no doubt about that the West has developed a model based on secularism which encompasses whole human life. It is a dogma, it is a theology, it is a system which has been practiced by sheer violence and force. And the last 200 years of the experience of secularism is the violence. And I personally think that Western civilization is the most violent civilization of all civilizations. It has been imposed upon humankind through terrorism, through slaughtering people. Even the very name of certain races have been omitted from the face of this earth. Therefore, I personally think that that is a scenario which each one of us should keep in mind. But the question is, I think, which is relevant to our understanding of the situation, that what Islam is going to offer and how Islam is going to offer, how Islam is going to challenge. It's true, Quran says, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, that Islam is going to prevail over all other faith, over all other systems, over all other religions. But what is the methodology? What is the mechanism? What is the practical aspect of that prevailing position? And therefore, I would like to offer a few observations on what our brother has said about the revival of Islam. And his model is that unless Islam changes fundamentally from within, there is going to be no hope for the survival of Islam. And he suggests that it is the combination of Sharia and Tariqah. My observation is, my brothers, and here I would like to as a student, would like to ask him certain questions, and I hope I will be sharing with you while I am asking these questions as a student of Islam and as a student of the current modern clash between Islam and the modern civilization and modern thought. First of all, I would like to point out that my brother has used Sharia, the term Sharia, exactly in the sense of fiqh, an Islamic law. But if we look deeply into the term of Sharia, it is not a fiqh, it's not a law only. Sharia, as has been defined by our earlier scholars, because they, whenever they use the term in our old theological and fiqh literature, there have been used two terms. One term is Aqidah and the other is Sharia. As far as Tariqah is concerned, my brother will agree with me that the term Tariqah has been used by the later Sufis. They have adopted a terminology which they coined for that. And we don't find that terminology within the early phase
the development of Islamic thought. For instance, the terminology is Sharia, Tariqa and Haqiqa. So it's not only Sharia and Tariqa, but there is another dimension also, and that dimension is the dimension of Haqiqa, which within this analysis my brother has not presented to us, that what is the relationship between Haqiqa and Tariqa, and what is the relationship between Sharia and Haqiqa. I would like to point out, my brothers and sisters, that Sharia is a practical aspect of implementation of Aqidah. It's not law only. Sharia as a law has been used in modern Arabic sequence. Sharia college in Egypt and in Syria means a college of law. But in our early literature, Sharia does not mean only law. And if we study fiqh, fiqh is not a legal framework to deal with personal and social dimension of Muslim society. It encompasses all aspects of our life, including international relations. Therefore, to my understanding, Sharia is in fact the personification, manifestation of what we believe. It is the reflection of our inner dimension. The second point which I would like to raise here, and I hope my brother will enlighten us, that as far as the term tasawwuf also, it is a later development. We have in our hadith literature the term which has been used, and there are chapters on hadith. This is az-zuhd, and az-zuhd means a type of attitude, a contentment within worldly life, that somebody has contented himself what has been given to him by Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore he is not greedy, he is not lustful, he is not a person who is exploiting others for the benefit of his own. Therefore, this term we find in our earlier literature. And I personally think that if Islam is going to be revived, and if it is going to be renovated or reconstructed, it is going to be reconstructed on the prophetic model. The prophetic model is the perfect model which is presented and was presented to humankind, a complete and perfect for individual life and for the society. And to point out again, the philosophy of a combination of soul, body, that we human beings are composed of two elements. One is the body and the other is soul. I am a humble student of Quran, and Dr. Israr Ahmad is here, who has spent his whole life for the study of Quran and for the dissemination of his Quranic knowledge. I hope he will agree with me that I haven't found in the whole of Quran this dualism of body and soul, because it is based on old Greek and Hindu philosophy, and our Sufis have taken this body and soul from these traditions to combine and to present a sort of dualism, and there is a conflict between body and soul, and therefore to subdue body we have to develop our soul, and therefore we should leave this world and worldly attractions and worldly things, and in that way our soul will be strengthened and our body will be a weakened body. My understanding is that Quran has used the term ruh, no doubt about that. But if we ask Quran to explain ruh
And the answer is given to the question of some of the people during the time of the Prophet ﷺ when they asked, what is ruh? And the answer is, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. And we read in the Quran that Quran has explained this world and the way the relationship of Allah subhanahu wa ta'ala with this world. Quran has used a term, and Dr. Israr Ahmed will explain in a better way. Quran says, while explaining the power dimension of Allah subhanahu wa ta'ala, it says, Allah lahul khalq wal amr. This universe has two dimensions. One dimension is the dimension of creation, and the other dimension is the dimension of commandment. So therefore, our body is running, walking, living because of the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. And when that commandment is taken out, the body goes to dust. Therefore, within Quranic framework, the term which has been used time and again is an-nafs. An-nafs al-mutmainna, nafs ammara, nafs al-lawwama. So the collaboration or coordination, and therefore we should leave this world and worldly attractions and worldly things, and in that way our soul will be strengthened and our body will be a weakened body. My understanding is that Quran has used the term ruh, no doubt about that. But if we ask Quran to explain ruh, and the answer is given to the question of some of the people during the time of the Prophet ﷺ when they asked, what is ruh? And the answer is, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. And we read in the Quran that Quran has explained this world and the way the relationship of Allah subhanahu wa ta'ala with this world. Quran has used a term, and Dr. Israr Ahmed will explain in a better way. Quran says, while explaining the power dimension of Allah subhanahu wa ta'ala, it says, Allah lahul khalq wal amr. This universe has two dimensions. One dimension is the dimension of creation, and the other dimension is the dimension of commandment. So therefore, our body is running, walking, living because of the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. And when that commandment is taken out, the body goes to dust. Therefore, within Quranic framework, the term which has been used time and again is an-nafs. An-nafs al-mutmainna, nafs ammara, nafs al-lawwama. So the collaboration or coordination of body and soul is something which my humble opinion is that it is foreign to the basic and fundamental Islamic thought. It develops a personality, a holistic view of the personality, not dualism. If somebody is working to earn his livelihood, he is not doing a physical job, he is doing ibadah if he is working for halal, and therefore it is a spiritual activity, it's not a physical activity. To limit spiritual activity to remembrance of Allah, to zikr and to muraqabah and to Sufi terminology which they have used it, and the rest of that is a bodily activity, I personally think is something to be explained really within that context. And therefore, my understanding is that for the revival of Islam, it's not the Sharia and Tariqah
which should be combined. It is the revival of that method which created people, persons like Abu Bakr and Umar. There was no Sufi system at all. There was no Khanqa, there was no Muraqabah. There has been no such system in which people should come and sit and remain in the Khanqa, and therefore they are being trained and they are being purified spiritually, and therefore when they are purified spiritually, they will be good people to do the job. I personally think that the most important aspect of revival of Islam, which is this challenge, is how we are going to establish Islamic values in individuals and in the society, and therefore socio-economic system, socio-political system is important. And I remember one of the sayings of Shaykh al-Islam Maulana Shabbir Ahmad Usmani rahmahullah, when a discussion was being made in the first Constituent Assembly of Pakistan, and discussion was about the Constitution of Pakistan. It was Liaquat Ali Khan or somebody else who said, Maulana, you want that the Maulvis should control the government and yet they should be in the chair ruling Pakistan? You want to be ruler of Pakistan? And Shaykh al-Islam Maulana Shabbir Ahmad Usmani rahmahullah said, no. We don't want that Maulvi should rule. We only want this much, that our ruler should be some sort of Maulvis. There should be a change within them. And if they adopt those fundamental values and that basic framework which was provided by Prophet sallallahu alaihi wasallam, then everything. Our problem is that the Western civilization and the Western model or the Western framework has deeply penetrated within our system. Our ruling elite are in fact their agents. They have a complete, sincere belief in Western model, and therefore unless we provide a model, not only combination of spirit and body, but a model which is a complete holistic model on the basis of that fundamental value system which has been presented by Prophet sallallahu alaihi wasallam, perhaps that would be a position in which Islam could survive. It's not only a matter of theological and philosophical, it is a matter, definitely, as my brother has put it, it is a sociological, economic and political that we have to present in the post-modern era of the human society. With these few observations and comments, I thank our learned speaker for his brilliant talk and his analysis, which is 100% correct as far as the human situation in present era is concerned. And I thank once again for his enlightening talk and the dimension which he has presented to us. It was a thought-provoking dimension, and I hope our audience will ask questions and we all will be enlightened. Thank you very much, brothers. Now Dr. Israr Ahmed Sahab will take over and he will do the comparing for question and answer session. जरूरियात जमीन से पूरी होती है, क्योंकि ये मिट्टी से बना है, जबकि रूह क्योंकि अल्लाह की तरफ से आई है
اور اس کی غذا بھی آسمان سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید. آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایمان پیدا ہوگا، شعوری ایمان، اور روح کو تازگی ملے گی تو صرف قرآن سے، روح کو غذا صرف قرآن سے، جبکہ باسط بلال صاحب نے تصوف کو روح کی غذا قرار دیا ہے. اصل میں اس میں کچھ مغالطہ ہے. باسط صاحب نے تصوف کے ساتھ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا، لکھا نوٹ کیا ہوگا کہ لفظ استعمال کیے ریفارم آف تصوف. تصوف میں بھی جو شکل آج تک ہمارے ہاں اختیار کر لی ہے وہ اس کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ در حقیقت جو ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، دین کا جو باطنی پہلو ہے جو دب گیا ہے، اس ظاہری پہلو نے اس کے اوپر اتنا غلبہ پا لیا ہے، وہ شریعت کہہ لیجئے اسے یا فقہ کہہ لیجئے، قانون کہہ لیجئے، کہ اس کے نگاہوں اس کی اہمیت اتنی ہو گئی ہے. اور موجودہ دور میں خود جو ریلیجس ایکٹیوسٹ ہیں، اسلامک ایکٹیوسٹ، ان کی اپنا ویلیو اسٹرکچر کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا وہی میٹیریلزم اور وہی کیپٹلزم. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بن گئے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی. وہ تو اس میدان کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ہے، ان کا ویلیو اسٹرکچر اگر اینالائز کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے ہے. وہ صداقت خانقاہیں ہو یا کوئی اور گردیاں ہو، ان کا بھی جو حال ہے اللہ ماشاءاللہ صحیح چیزوں سے دنیا ختم نہیں ہوگی. لہذا یہ جو تجزیہ ہے یہ صرف کسی ایک حصے کا نہیں ہے، بلکہ امت پوری امت در حقیقت اسی فضا میں سانس لے رہی ہے. اور جو گلوبل سویلائزیشن کا اس وقت غلبہ ہے پوری دنیا میں، میٹیریلزم جس کی کہ یوں سمجھیے کہ اصل اس کی بنیاد ہے، جڑ ہے، مرکز ہے، محور ہے، مبنا ہے، مدار ہے، تو وہ بہت ویرینگ ڈگریز میں آپ کہہ سکتے ہیں، کسی میں وہ 100%، کسی میں وہ 50%، لیکن ہم سب لوگ اس سے انفیکٹڈ ہیں. اب اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے اس ایسوٹیرک ایلیمنٹ پر بھی ایمفیسائز کیا جائے. باقی احسان میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے اپنوں کے علمی صاحب اب صدر نہیں ہوئے میں نے اسی لیے آج کہہ دیا تھا کہ اس سیشن کا صدر میں ہوں گا، تو میں ان سے اب اختلاف کر رہا ہوں کہ در حقیقت عقیدہ بھی بہت بعد کا لفظ ہے جو پیدا ہوا ہے. نہ قرآن میں لفظ عقیدہ ہے نہ حدیث میں لفظ عقیدہ ہے. تصوف بھی بہت بعد کی شے ہے. میں تو ان دونوں الفاظ کا دشمن ہوں. تصوف بھی در حقیقت بعد کی شے ہے. اور پھر تیسرا مجھے اختلاف یہ ہے کہ زہد نہیں، اصل میں تصوف کی اصطلاح قرآن اور حدیث کی جو ہے وہ احسان ہے. 3 درجے قرار دیے گئے ہیں، اسلام، ایمان، احسان. اور احسان کیا ہے؟ ایمان کی وہ انٹینسٹی کہ انسان کا حال بن جائے. یہ میرا وہ لفظ ہے جو میں نے سن 67 میں استعمال کیا اسلام کی نشست ثانیہ، کہ ایمان انسان کا صرف قال نہ ہو، حال بن جائے. وہ یہ محسوس کرے ہر آن کے واقعتاً مشیت ازدی اور اس میں خدابندی ہے کہ جو جاری و ساری ہے کار فرما ہے. وہ واقعتاً یہ محسوس کرنے لگے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو ایک دیباچہ سمجھ لیجیے، بلکہ دیباچے کی بھی کوئی نسبت ہوتی ہے. کتاب اگر 500 صفحے کی ہے تو فرض کیجئے کہ 20 صفحے کا دیباچہ ہو گیا، کوئی تو نسبت ہے. اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے مابین کوئی نسبت نہیں. فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اصل زندگی وہ زندگی ہے. یہ تو متاع الغرور ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. یہ متاع غرور ہے جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے اصل میں مقصد کہ در حقیقت ایمان کو انسان کا حال بنا دینا. اور اسی سے علامہ اقبال نے شروع کی بات. انہوں نے علم کلام کو جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بیسک تھیسس یہ ہے کہ آج کا انسان تجربہ اور شہود اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر انسان جو ہے اپنا، جیسے کہ ایپسٹیمولوجی جو ہے وہ سائنٹزم ہے کہ جو چیز ہمارے ویریفائی کی جا سکتی ہو، حواس کے ذریعے سے ہمیں ہمارے علم میں آ سکتی ہے، اس پر ہمیں یقین ہوگا، اس کے سوا نہیں. اقبال نے اسی کے جواب میں کہا کہ اصل میں ایک اندرونی تجربہ بھی ہوتا ہے، انر ایکسپیرینس. ایک ظاہری تجربہ ہے کہ جو ہمیں اپنے حواس ظاہری کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ایک انر ایکسپیرینس ہے. وہ انر ایکسپیرینس جو ہے وہ جب انسان محسوس کرے اپنے اندر کہ یقین کی وہ کیفیت، یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، وہ یقین جب اس درجے کو پہنچ جائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت ہے احسان. تو اصل شے جو ہے اس میں در حقیقت ایمان ہی کو پختہ کرنا ہے. اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایمان ہی کے 3 جو ہے آرٹیکلز آف فیتھ، انہی کو در حقیقت ان 3 چیزوں کے مقابل میں پیش کیا ہے کہ جو انہوں نے جدید انسان کے ڈوگما کے جو 3 آرٹیکلز بنائے تھے. اس میں میں ایک
کہ ہمارے ہاں جو کام اب ہو رہا ہے اسلام کی رینائسنس کا اور ریوائول کا، یہ درجہ بدرجہ ہو رہا ہے۔ حضور نے جو کام ایک لائف اسپین میں کر کے دکھا دیا تھا، وہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے، ناممکن۔ ایک دفعہ ضرور ہونا ہے، اس کی خبر دی ہے قرآن نے بھی اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، لیکن یہ کہ یہ کام اب ہوگا درجہ بدرجہ۔ تو ہر تحریک نے اپنے زمانے میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، کوئی قدم آگے بڑھایا، پہلی سیڑھی سے دوسری سیڑھی اونچی ہے، دوسری سے تیسری اونچی ہے۔ اب میں اس کا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس کی فضا میں نے آنکھ کھولی ہے، اس کے دستور میں ایمانیات کی سرے سے بحث ہی نہیں۔ سارا دستور جو ہے چلتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے پہلے جز کے یہ تقاضے ہیں، اس کلمے کے دوسرے جز کے یہ تقاضے صحیح بیان کیے، اور واقعہ یہ کہ وہ تقاضے کہ جو عام انسانوں کے ذہنوں سے اس کلمے کے اوجل ہو چکے تھے، صحیح ان کو جو ہے پوری تشریح کے ساتھ لکھ دیا ہے، لیکن ایمانیات کا ذکر ہی نہیں۔ ہم نے تنظیم اسلامی کے اندر بنیاد پہلے رکھی ہے ایمان کی، سب سے پہلے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اور اس کے بارے میں پھر وضاحت کی ہے کہ اس کے بارے میں یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ بھی ایک میں نے علامت آپ کو بتائی ہے کہ وہاں ایمان کی کوئی بحث ہی نہیں دستور میں، اور یہاں ہم نے، اور یہ میں تو کنٹینیویشن اپنا ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ کنٹینیویشن ہے اسی تحریک کا جو ہے آگے ایک قدم ہے جو ہم بڑھا رہے ہیں، تو اس میں اس اعتبار سے بھی اس کی ایک میں نے مثال دے دی ہے۔ یہ محمد فیصل صاحب نے بھی وہی تصوف اور طریقت اور اس میں جو خانقاہی نظام ہے، تو میں چونکہ عرض کر چکا ہوں کہ اس معاملے کے اندر آپ ان کی اس بات کو اس معنی میں نہ لیجئے کہ اس سے مراد یہ موجودہ طریقے یا سلاسل یا ان کی میتھڈالوجیز، بلکہ ریفارم۔ اور یہاں بھی ایک بات میں کوٹ کر دوں کہ علامہ اقبال نے خود کہا ہے کہ اب ایک نئے تصوف کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ جن حضرات نے لیکچرز پڑھے ہیں، انہوں نے کہا جس قدر ریگرس ایکسرسائزز پہلے صوفیاء کرواتے تھے، آج کا انسان اس کا متحمل ہی نہیں۔ 40 برس جو ہے کسی صحرا کے اندر اور کہیں جنگلات کے اندر وہ چکر لگاتے رہے ہیں، غور و فکر کرتے رہے ہیں، اور یہ کرتے رہے ہیں، وہ کرتے رہے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس قسم کی ریگرس ایکسرسائزز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مقصد کو پیش نظر رہنا چاہیے کہ ایمان انسان کا حال بن جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی نئے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگرچہ علامہ اقبال نے قطعاً اس کی طرف وضاحت نہیں کی کہ وہ نیا طریقہ کیا ہے۔ اس کے ضمن میں جو ایک خیال مجھے آیا ہے میں اس کو عرض کر دوں کہ باسط بلال صاحب کے تینوں لیکچرز کے اندر جو مین تھیم چلا ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے، وہ در حقیقت ہے غیب۔ جیسے سورۃ البقرہ میں پہلا لفظ لائے گیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ یقین ہو کہ ایک ویزیبل ورلڈ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک انویزیبل ورلڈ موجود ہے، ذرے ذرے کے ساتھ موجود ہے، ہمارے جسم کے ساتھ موجود ہے۔ یہ انویزیبل ورلڈ جو ہے یہ کوئی بیونڈ اینڈ بیونڈ اینڈ بیونڈ نہیں ہے، بلکہ اس ویزیبل ورلڈ کے ساتھ ہی انویزیبل اس کا ایک ڈائمنشن ہے۔ جیسے آج کے جدید میتھمیٹکس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس۔ حالانکہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ 3 ڈائمنشنز جو ہیں وہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا گہرائی، یہ 3 ڈائمنشنز تو ہیں، اور ان کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے 3 خطوط سے کہ جو تینوں کے تینے ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔ اب میتھمیٹکس یہ کہتی ہے چوتھا خط بھی ہے جو تینوں پر زاویہ قائمہ بناتا ہے، کیسے بنائے گا؟ ناممکن ہے۔ 2 پر زاویہ قائمہ بنائے گا اور تیسرے کے ساتھ تو 180 کی ڈگری کا اس کا بنے گا زاویہ، اسٹریٹ لائن میں جائے گا، لیکن کہتے کہ ہے میتھمیٹکس پروف کر رہی ہے کہ ہے۔ تو یہ غیب کا جو معاملہ ہے کہ یہ ڈائمنشن جو ہے انسان کی زندگی میں، اس کا یقین انسان کو، اور پھر یقین کے ساتھ اس کا ایک احساس ہونا شروع ہو جائے، نفحات اسے محسوس ہو رہے ہوں، ملائکہ کی طرف سے، جیسے جنات کی طرف سے آتا ہے، شیاطین کی طرف سے آتا ہے، کہ ان کی طرف سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے کوئی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپ کے صفری جذبات کو حرکت میں لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملائکہ ہیں کہ جو آپ کے اچھے جذبات کو اور ان کے لیے آپ کو شاباش دینے کے لیے کسی اچھے نیک کام کے لیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اور یہ معاملہ صرف موت کے قریب کا نہیں ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی۔ وہ آخرت کا معاملہ تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی۔ تو اصل میں اس غیب کا معاملہ آج سے 200 برس یا 100 برس پہلے اس پر یقین کرنے کے لیے جتنی مشقت کی ضرورت تھی انسان کو، آج سائنس نے خود انسان کو غیب کی سٹیج پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔
آج تو ہم ماننے پر مجبور ہیں کہ کوئی شے اگر ویلوسٹی آف ساؤنڈ کے ساتھ اگر وہ چلے گی، ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ، اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا، عقل میں آئے نہ آئے، لیکن یہ کہ مانیں گے آپ. آج سے اصل شے ایمان. تو ایمان کے ڈیپتھ کے لیے جس قدر ریگرس ایکسرسائزز پہلے ضروری تھی، اب اتنی ریگرس ایکسرسائزز کی ضرورت نہیں ہے. البتہ قرآن میں غوطہ زنی اور قرآن کی حکمت سے بہرور ہونے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے کہ جو اس کا قائم مقام بن جائے گا. یہ بھی تصوف کے بارے میں سوال ہے، میں چھوٹی چیزیں پہلے لے لوں. مولانا مودودی ہیز این آئیڈیا دیٹ تصوف از اے پوائزن. مولانا مودودی نے تصوف کے ان طریقوں کو اور جو اس کے آج کل کے مروجہ طریقے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہے. پوائزن تو شاید نہیں کہا ہے، افیون کا شاید لفظ استعمال کہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. لیکن اس میں کوئی سوال نہیں تھا. خواتین کی طرف سے یہ سوال آیا ہے، پریزنٹ ویو اباؤٹ طریقہ. طریقت از کنفائنڈ ٹو فیو اسپرچل ایکسرسائزز، پلیز کلیئر دی ڈیفینیشن. میرا یہ خیال ہے کہ آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کی طرف سے میرے جواب میں دے رہا ہوں. What important steps should be taken towards the perfectionism of man, انسان کامل as an individual. یقین، ایمان حال بن جائے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں. In contrast to capitalism and scientism, secularism has not been challenged in the West. Why? What place does the Quran hold in creating the balance between the esoteric and exoteric aspects of Islam? تھوڑی سی محنت تم بھی کرو بھائی، چلو. اس کا پہلا سوال کا جواب تم خود دو. The main reason why an oppositional ideology has not, or oppositional school of thought has not emerged in relation to secularism as opposed to capitalism and scientism is the following: that the only people who could argue for, or the only people who could argue against secularism were the religious people themselves. And in Western Europe at the time when this debate was taking place, that meant the Catholic Church itself. And they were not able to formulate the argument, because give unto Caesar what is Caesar and give unto God what is God's. That secularism, the seeds of secularism are almost inherent in Catholic thought. The other place where a challenge to secularism could have emerged was Protestantism, the other interpretation of Christianity. But the very emergence of Protestantism was an argument for secularism. So the two major religious groups in the West who could have formulated an argument against secularism, the very nature of their own thought stopped them or forestalled them from presenting the argument. This is why secularism has never been challenged in the West. Second question, Inika. What is it? Yeah, Was Hitler the Superman of Nietzsche? میرا یہ خیال ہے کہ جب کل یہ واضح طور پر بات کہہ چکے ہیں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہٹلر جو ہے جیسے کہ کسی چیز کی ابتدائی سٹیجز ہوتی ہیں ان میں سے ایک وہ بھی تھا، لیکن اصل میں بات صحیح کہی ہے انہوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احادیث نبویہ کے ساتھ ان کی پوری پریزنٹیشن جو ہے پوری طرح ہم آہنگ ہے، قرآن مجید کی روح کے ساتھ، قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ، احادیث نبویہ کے ساتھ. کیونکہ دجال کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو. اور اے مسلمانوں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وہ دجال کا فتنہ جو ہے، دجال اکبر، جب وہ ایک پرسونیفائڈ شکل میں آئے گا وہ ایک انسان ہوگا، لیکن یہ تہذیب بحیثیت مجموعی دجالی تہذیب ہے، جس کے کہ وہ 3 آرٹیکلز آف فیتھ جو انہوں نے بیان کیے ہیں.
لیکن اس کی اصل جو ہے مینیفیسٹیشن ٹوٹل اور کمپلیٹ وہ دجال ہے، جس کا ذکر احادیث نبویہ میں موجود ہے. What place does the Quran hold in creating the balance between the esoteric and the exoteric aspects? ایمان اور عمل. ایمان کو اگر ہم صرف ایک عقیدے کی شکل دے دیں گے تو وہ ڈوگما بن گیا. عقیدہ از ڈوگما. ایمان جب انسان کا حال بنتا ہے تب وہ ایمان بنتا ہے، تب وہ یقین کی شکل اختیار کرتا ہے. اس کے ساتھ عمل، یہ دونوں مل کر جو ہے ایسوٹیرک اور ایکسوٹیرک ایلیمنٹس کا بیلنس پیدا ہوتا ہے، اور یہی بیلنس ہے کہ جو ہمارے ہاں نہیں رہا. جیسے کہ شریعت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اصل میں لفظ شریعت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں نہیں آیا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعہ کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن طریقہ کا لفظ بھی موجود ہے قرآن مجید میں. وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا وَالطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً غَدَقًا. یہ سورہ جن کے اندر آیا ہے. تو شریعت اور طریقت اس حد تک ڈیفائن کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دین کی تعلیم کا ایک ظاہری پہلو ہے، فقہ اس سے بحث کرتی ہے، اور شریعت عام طور پر اس کو سمجھا گیا ہے. رفتہ رفتہ یہ چیزیں تقسیم ہو گئی ہیں. جہاں تک حضور کا دور ہے صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں یہ تقسیم نہیں تھی. ہولسٹک پورا انسان جو ہے اس کے اندر وہ باطن اور اس کا ظاہر اور اس کا عمل جو ہے وہ دونوں مل کر ایک انتہائی بیلنس فارم میں اور ایک انڈیوائڈڈ شخصیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وجود میں آئی ہے، لیکن بعد میں نہیں رہا. اب ایمفیسس ہو گیا، اور جب اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا تو فطری طور پر قانون کی اب زیادہ ضرورت ہے. مقدمات کے فیصلے ہونے ہیں، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، یہ روزہ اب رہ گیا کہ نہیں رہ گیا، ٹوٹ گیا، اس کا کوئی کفارہ دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا، فلاں حرکت جو ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ اس حد تک کر بیٹھا ہوں، اب بلا روزہ رہ گیا کہ نہیں رہ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے، اور قانون میں کون شخص ہے جسے مسلمان قرار دیا جائے گا، اس کے لیے عقیدہ بھی معین کرنا پڑا کہ کم سے کم یہ باتیں ایمان کا، عقیدہ ایمان کا ظاہری پہلو ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کا ایک ظاہری اور ایک منطقی اصطلاحات کے اندر اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش عقیدہ کہلاتا ہے. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ طریقت اور شریعت یہ دونوں ہمارے دین کے لازمی جز ہے، لیکن ان کے اندر جو علیحدہ علیحدہ کلاسیفیکیشن ہو گئی اور ہر ایک نے انڈیویجولی اپنے راستے علیحدہ کر لیے ہیں، وہ چیز ہے کہ جس نے وہ ساری سنویت پیدا کی ہے. ایسا ہی سوال یہ مختار سلیم صاحب کا بھی ہے. Spreading Islam has become a dogma and a glitch. Glitch کیا مطلب؟ نعرہ. One methodology has been followed by Tablighi Jamaat for a number of years, which I personally find quite ineffective. Any society which has flourished and sustained has one common denominator, cultivating scholarship and learning, science and technology. What do you think? Why Muslims cannot cultivate scholarship, which I think would be an effective way to spread Islam? ہمت کرو. میں اس پہ سوچتا ہوں، آپ دوسرے جواب دیں. رفیق اختر صاحب, what is your mean by تصوف, what is your meaning, یا what do you mean by, یہ چشتیہ قادریہ کون سا ہے وہ میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. جہانگیر آوان صاحب, keeping in view the undoubtful importance of Sharia and Tariqah, we can look up to the promised destiny of Islam. On the other hand, when we glance at the immoral and lamentable and everyday worsening condition of Muslims, are we in a position to make a safe guess that we will be able to see Islam meeting its promised destiny, or our second generation or third, or yet it will take centuries for Islam to dominate the world? اس کا ٹائم ٹیبل تو کوئی نہیں دے سکتا. اس کا ایک جواب تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں حضور سے ایک سے زائد مرتبہ دلوایا گیا, قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں بتا سکتا, مجھے نہیں معلوم کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے, وعدہ کیا جا رہا ہے, یا جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, آیا وہ قریب ہے یا دور ہے. یہ ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یقین ہے ہمارا کہ اسلام ڈومینیٹ کرے گا, اور ہم میں سے ہر شخص کا فرض یہ ہونا چاہیے
کہ اس کے لیے جس کوشچن مارک پر انہوں نے اپنا یہ سیریز آف لیکچر ختم کیا ہے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس پروسیس میں میری کنٹریبیوشن کیا ہے، میں کچھ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، آیا میں نے بھی دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا ہے، یا یہ کہ میری زندگی کا مقصد وہ بن گیا ہے جو ملک رسول اللہ خان عزیز صاحب کے اس شعر میں ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ کوشچن جو ہے شخص کو خود کرنا ہے. اس کے بعد میتھڈالوجی کا سوال ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا، بہت سے اٹھایا ہے، اس کے لیے غور و فکر، لیکن اس کی ساری بحث بھی ریلیونٹ اس وقت ہوتی ہے جبکہ ڈٹرمنیشن ہو چکی ہو کہ اب اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. تب پھر سوال پیدا ہوگا، جوئندہ یا بندہ تلاش کرنے والے کو وہ مل جاتی ہے بات. چلیں یہ رکھو بھائی دوبارہ. The cultivation of scholarship and the promotion of learning, science and technology, there's no doubt that there is a shortage of this among the Muslims. But before you can answer this question, let us look at the Muslims who have achieved scholarship, who are the intellectuals. It's not an issue of just cultivating scholarship, it's the type of scholarship which is being cultivated. They are cultivating scholarship which is leading the society away from Islam. First of all, this decision has to be made. The individuals who are scholars or who are becoming scholars, that their scholarship should lead the society towards Islam. Whereas the reality is that the individuals who are scholars and learned people, they're taking the society away from Islam. And this is the problem, is not so much that the Muslims don't have smart scholars and they don't have smart scientists and technicians. I live in the United States. The smartest individuals, the smartest scholars, the smartest scientists, they are Muslims. It's a Bengali who designed the Sears Tower. A Bengali. And there are hundreds of other examples like this. So it's not just an issue of cultivating scholarship and learning. The more important issue is the type of scholarship and learning which is being cultivated. Even the minuscule amount of people who are scholars and scientists, even if they were to turn their attention towards Islam, I think we have enough such people among us to change the whole direction of society. We don't need more scholars and more scientists. We need to reform the thought patterns of those people who already are. اس جواب پر میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ ایک دور وہ تھا جب کہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں آتے تھے جرمنی کے اور اٹلی کے اور فرانس کے نوجوان، اور پڑھ کر جاتے تھے لیکن واپس چلے جاتے تھے، وہ وہاں سیٹل نہیں ہوئے. ہمارا بہترین دماغ وہاں جا کر سیٹل ہو گیا. تباہی جو ہو رہی ہے وہ اس سے ہو رہی ہے. وہ شاید اپنی زندگیوں کے اندر اگر پہلے کوئی نماز روزہ کرتے تھے تو اب بھی کرتے ہو، یا بعد میں ایسا بھی ہوا کہ یہاں نہیں کرتے تھے وہاں جا کے زیادہ کرتے ہیں. ایک ریئیکشن جو ہے اور اپنی آئیڈینٹی کا، سیلف آئیڈینٹی کا، وہ وہاں پیدا ہوتا ہے. ذرا سے بھی اگر والدین کی تربیت میں کچھ جراثیم رہے ہیں تو یقیناً وہ جا کر وہاں پر فلرش ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان کی آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا وہ انتہائی خوفناک ہے. در حقیقت کے جو 90-95% کے بارے میں میرا بھی اندازہ تھا، اور یہی بات باسط بلال نے بھی کہی ہے، اور یہی ہمارے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کے امیر جو آئے ہوئے ہیں کل انہوں نے بات کہی. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے لوگ وہاں جائیں، وہاں سیکھیں، آئیں، یہاں آ کر کام کریں. اور حال ہی میں نے ایک اور سائنسدان جو ہمارے یہاں آئے تھے، اب اللہ کا شکر ہے وہ تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں، ڈاکٹر لودھی، جنہوں نے یہاں لیکچرز دیے تھے 2 سال پہلے یا پچھلے سال تھے. تو انہوں نے جو بات، میں نے پھر ان کو رکھا کہ اب آپ میچور ہو گئی آپ کی سروس، آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن ان کا میں سائنس کا میں تو اس کے اندر لگا رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا، اور چونکہ وہ اسی میں ہے نیوکلیئر سائنس میں، اگر آپ نے کوئی اور پرزہ ایٹم بم کا اور سوفسٹیکیٹڈ بنا دیا، وہ کس کے خلاف استعمال ہوگا اس وقت؟ آپ تو ان کو قوت پہنچا رہے ہیں. آپ کی ساری ریسرچ کا فروٹ کس کے حق میں جائے گا اور کس کے خلاف جائے گا؟ یہ ساری جنگ جو اسلام اور عالم اسلام کے خلاف جو بات آپ نے سنی اور متفق علیہ بات ہے، تو در حقیقت ہمارے سائنسدان، میں تو وہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ یہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہمارے مسلمان سائنسدان جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور جتنا برین وہاں پر ہے اس وقت ہمارا، واقعہ یہ ہے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے اس کو. ان کی محنت ہے، ان کا خون جل رہا ہے، لیکن وہ سستا خون مل گیا ہے ان کو، اور اس خون سے در حقیقت وہ اپنے چراغ روشن کر رہے ہیں. اور وہ ساری کی ساری قوت کس کے خلاف استعمال ہوئی؟
तो ये चीज है कि जो काबिल गौर है। कराची से अब्दुल कादिर साहब का सवाल था, व्हाट डू यू मीन बाय तसव्वुफ तरीका, इज इट द प्रिवेलिंग तसव्वुफ ऑफ खानकाही सिस्टम और द कुरानी तसव्वुफ विद इन एहसान। मैं समझता हूं कि सही बात आपके सामने मौजूद है, पहले ये सवाल नहीं है, तो जो बात मैंने कही है वही आपके जवाब देती कि इस्लाम की इस्तिलाह जो है कुरान की वो एहसान है, और ये एक ही प्रोसेस की फाइनल स्टेज है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जुनाहुम फीमा तइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहात सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये आया मुबारका और हदीस जिब्राइल जिसे कहा गया उम्मुस सुन्ना, ये बुनियादी चीजें हैं कि इस्लाम, ईमान, एहसान। शमसुल आवान साहब के सवालात लंबे हैं कुछ। The respected speaker has attributed all the evils like smoking, colonialism, imperialism to capitalism, whereas we see that the socialism has also acted in the same way. The basic article of idea of both are the same. Why the socialism has been spared from your attacks? ये तो खालिस पर्सनल क्वेश्चन है। The reason why socialism has been spared from my attacks is because for the past 50 years the Muslim thinkers have spent all their energies attacking socialism and communism. If you look at the writings of the Muslims for the past 50 years, because communism or socialism claims there is no God, it was automatically assumed that that is a bigger enemy of Islam than capitalism. Whereas the matter of the fact is this: Iqbal said himself, take communism, add God, you have Islam. Communism plus God equals Islam. Take capitalism, you can do all the adding, subtracting, multiplication and division, you can never reach Islam. It is capitalism which is the enemy or the antithesis of the religious ethos, and not the Muslims have not thought in this direction. Whereas if you want to read about attacks on socialism, there are plenty of them available. And the other point to note is that socialism is a perverted interpretation of modernity. It is a perverted side stream of modernity. And this is why I did not want to deal with the side streams of modernity. I wanted to deal with the main flow, and because it would take too much time to deal with all the side streams. For these two reasons, I did not attack socialism. Secondly, it is dead also. It's dead also. ये भी क्वेश्चन आगे। Amongst four schools of philosophy, only one stand a rival to religion metaphysics. That is, Madiyat originated by Democritus 2,000 years ago. This has already been denied by Berkeley, Bergson, etc. of European scientists. What is the relationship between your theory and their theories? The main point which is common between what I have been trying to say and what Berkeley and Bergson say is this: that an alam-e-ghaib exists and we have to take it seriously. This is the common point. But then from this common point they go into one direction, which is basically pseudo-atheism. Once you take the invisible realm seriously, you can't be an atheist per se, but it's a strange kind of atheism. Whereas I take the assertion that an invisible realm exists and I take the theistic line. So this is the relationship between me and Bergson and Berkeley. My name should not even be mentioned in the same sentence as these two people. The methodology of revolution of Muhammad ﷺ has been explained in detail. Please do the needful so that it can be widely propagated in English-speaking community in Islamabad. ये आपने कोई काफी जाती सवाल पूछा है, वो लोग पूछना चाहिए था। ये भी लीजिए, आप इसको पढ़ नहीं, ये आप ले लें, इसको पढ़ लें, इतना वक्त लगाएं, तो मैं इतने जरा एक निबट लूं। प्रोफेसर याकूब साहब, dear brother, I appreciate you for emphasizing the importance of tasawwuf and its revival. I agree
that is indispensable. Will you please enlighten us how to work for this revival? اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں. ایمان پیدا کرنا انہوں نے بھی یہی دیا ہے. ایمان اللہ پر, ایمان آخرت پر, ایمان رسالت پر. لیکن یہ ایمان صرف وربل اٹیسٹیشن, وربل ٹیسٹیمنی نہ ہو, یہ ایک ڈوگما نہ ہو کہ جو دماغ کے کسی ایک کونے میں گٹھڑی بن کر رکھا ہوا ہے. یہ آپ کے سارے تھاٹ میں, آپ کے سارے ویلیو سٹرکچر کے اندر سرایت کر. یہ ہے اصل میں کیفیت, اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے لیے جو طریقے اختیار کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تھا جہاد کفر کے خلاف. اس میں جانیں لگتی ہیں, اس میں مال لگتا ہے, اس میں سارا اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی, اب وہ جہاد کا کانسیپٹ چینج ہو گیا. وہ صرف اب ایک ملٹری کی فارم رہ گئی, ایک صرف قتال کی شکل رہ گئی. اسلامی ریاست کی جو حدود ہیں ان کا تحفظ کرنا, اور اگر کیا جا سکتا ہو تو اس حدود کی توسیع کرنا, یہ قتال ہو گیا. ایک عام شہری کے لیے جو اس ملک کے اندر آباد ہے, جہاد جو ہے وہ irrelevant ہو گیا. خاص طور پر فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف بھی, کیونکہ بغاوت یا کوئی جد و جہد کرنے کے بارے میں بڑی احادیث کے اندر ایسی شرائط عائد کی گئی ہے کہ اس کے اعتبار سے وہ کام کچھ لوگوں نے کر کے دیکھ لیا. حضرت حسین نے کر کے دیکھ لیا, عبداللہ ابن زبیر نے کر کے دیکھ لیا رضی اللہ تعالی عنہم, پھر یہ کہ امام زید نے کر کے دیکھ لیا, اوروں نے کر کے دیکھ لیا. لہذا تب دیکھا کہ اب یہ تو وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف, حکمران تو یہی رہیں گے. تو اب جو وہ تصوف جو ہے, جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے سے آگے بڑھتا تھا, وہ صرف مجاہدہ نفس کا ہی صرف ایک ریلم باقی رہ گیا, اور اس میں وہ بڑھتا چلا گیا ہے. یہ ہے کہ جس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کوئی درخت اگر وہ اوپر چل رہا ہے لیکن اوپر چھت آ گئی تو درخت جو ہے ٹیڑھا ہو جائے گا, اس لیے کہ اسے بڑھنا تو ہے, اوپر وہ نہیں جا سکتا اس لیے چھت ہے. تو یہ تصوف در حقیقت وہاں سے ڈائیورشن ہو کر, اور اس وجہ سے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو تصور تھا وہ ہمارے ہاں محدود ہو گیا یا معدوم کے درجے میں ہو گیا. تو یہ مجاہدہ نفس کے اوپر وہ شدید زور دینا پڑا, جس کے بارے میں میں نے اقبال کی بات آپ کو بتائی ہے کہ وہ ریگرس ایکسرسائزز, یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے, جو آج کا انسان ان کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ جواب دیجئے اس سوال کا جو آپ نے پڑھ لیا. Huntington's thesis has been accepted not merely by the Pentagon or the Ministry of Defense of Britain and France, not forgetting Israel, but also by the executive establishment in Islamabad. We consider Pakistan a fortress of Islam. The questioner goes on to talk about the privatization policy of the government of Pakistan and PTV's cultural surrender. This is a very valid point. As individuals who are committed to Islam, we should have one point very clear in our minds, that our most ferocious and biggest enemies in the near future, the people who are going to do us the most harm, are not the Kafirs. This point should be very clear. These are people who are among us, who have adopted the Western model, and whose very existence depends on the preservation and the expansion of this model. So we should not be surprised that the executive establishment in Islamabad or in Cairo or in Jeddah or wherever has accepted Huntington's thesis. And as far as the privatization policy and the PTV's cultural surrender, we need to keep in mind that these are all symptoms of a disease. We cannot worry about trying to deal with the symptoms of the disease, because the disease itself is so serious. There are so many symptoms. Which symptom are you going to attack? Which symptom are you going to try to cure out of all the symptoms which are appearing in front of you? The real need of the hour is that you recognize the disease and you manufacture the necessary cure. So do not be caught up by the spread of Fahashi and Uryani and PTV's cultural surrender and privatization. These are only symptoms of the disease. Let us try to work to develop the antidote for the disease itself. As you say, young men who are studying MD or PhDs in Western countries are destroyed. So what we people have to do to face modern technology and education? Mr. Salim, ya Salam, Salim.
इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि टेक्नोलॉजी और इल्म हासिल करें और वापस आ जाए, खैर से बुद्धू घर को लौटें, वहां जम के न बैठ जाए। दूसरी बात यह है कि असल जो चैलेंज है वो थॉट के लेवल पर है। अगर हम इस थॉट की जंग में जीत सकते हो और हमारे पास हथियार मौजूद हो तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे। उनके टेक्नोलॉजिस्ट और उनके साइंटिस्ट होंगे जो कन्वर्ट होंगे और वो इस्लाम को कबूल करेंगे। आपके पास वो सारी जो नो हाउ है और जो सारी एक्सपर्टीज है वो बनी बनाई मिलेगी, बशर्ते कि आपके पास वाकई कोई आइडियोलॉजी है कि जो अपील करे इंसान के इंटेलेक्ट को भी, उसके सोल को भी, उसके दिल को भी, दिल और दिमाग दोनों को अपील करने वाली कोई बात अगर है तो आखिर वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो भी आदम की नस्ल से है, वो अल्लाह की क्रिएशन है। कौन वो? असल में तो बात यह कि हम इस काबिल नहीं रहे। इस्लाम को हमने डॉगमा बनाया, एक खास उसकी जो शक्ल शरीयत की कानूनी शक्ल थी बस वो बाकी रखी, बाकी हुकूमतें हमारी जो है बदमाशों की और अय्याशों की हुकूमतें चलती रही। अब भी वही कुछ हो रहा है। तो नतीजा यह है कि दुनिया तो जो कुछ समझेगी तो वही समझेगी कि इस्लाम क्या है, कुछ भी नहीं है। यह है वो शहादत जो हम अपने वजूद से दे रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ शहादत। जब तक कि किसी एक जगह पर हम एक मॉडल क्रिएट नहीं कर देंगे जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में लाया गया था, उस वक्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो एक अलग इशू है। बहरहाल इस सवाल की हद तक जो है मैंने जवाब आपको दिया है। I would like to be guided on whether it is important that we Muslims should lecture each other on the light of kufr, infidels, philosophers, or in the light of quotations of the Quran and the way of the Prophet. I really admire the knowledge of our speaker on philosophy, but don't you think the challenges of our faith will be a lot? For there are many who... Basically what the questioner is asking is that should we bother to learn about Western philosophy and Western thought? This is a feeling which I have, and I will have to consult with the people who are more knowledgeable than me. You see, we have become so used to cliches and nares. Quran and Sunnah, that's all we need. But if we look at the Quran and Sunnah itself, the reason that the Prophet and his companions were able to succeed in their mission is that they knew their enemy better than the enemy knew himself. That they were so well in touch with the spirit, with the culture, with the philosophy of their own people among whom they were making da'wah. This is essential if your da'wah is to be effective. If you do not know the mentality of the people you're making da'wah to, your da'wah is going to be totally ineffective. And it is not an accident that each prophet who was sent to any given community was from among them who understood their culture, who understood their thought patterns, so on and so forth. The Muslims, they do not understand the culture or the thought patterns or the philosophy of the dominant global culture in which we are living. And it is not just enough to keep on saying that just a knowledge of the Quran and Sunnah is going to be enough for us to accomplish our task. These are two tools which we use, but these two tools have to be complemented with the knowledge of the environment in which we are working. And for this reason, the study of Western philosophy, so on and so forth, it is essential. Now it is very ironic that the people say we need to get Western technology and science. Well, if we need to get Western technology and science, become familiar with that, what about Western philosophy? Isn't that also worthy of being learned? So this is the reason I think the Muslims have to familiarize themselves with Western philosophy, especially when many of them are following the dictates of Western philosophy, but they still think they're Muslim. If you can't recognize kufr, you can't recognize Islam. If you don't know what kufr is, you might be practicing kufr thinking it is Islam. For this reason, it is very important to study Western philosophy and to enlighten each other about it. इसमें भी थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि हमारे लिए खास तौर पर इससे भी आगे बढ़कर जरूरत है कि हिंदू फलसफे को समझें। ये खित्ता अर्जी जो है बहरहाल एक अलहदा मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सल्तनत खुदादाद है, लेकिन ये कि बहरहाल ये कल्चर के एतबार से, तारीख के एतबार से एक बड़ी एंटिटी का जुज था।
ہمارا حال یہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں 1000 سال یا 800 برس تک حکومت کی ہے، لیکن ہم نے اس ہندو کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج بھی یہ حال ہے کہ ایک صاحب ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے بامبے میں ادارہ دعوت القرآن قائم کیا ہے، میں بھی گیا وہاں، اور وہ مرٹھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور کچھ اس کے حواشی شائع کر رہے ہیں۔ میں ان کے دفتر میں جب گیا، میں نے کہا کہ ایسے خیال آیا کہ وید کتنے ہیں کل؟ کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے ہیں وید؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں پڑھے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ جس قوم کو اسلام پہنچانا چاہتے ہیں اس کا دماغ کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے؟ اگر آپ اسے جانتے ہی نہیں تو کیا اسلام پہنچائیں گے آپ؟ اور میں نے خاص طور پر مولانا علی میاں سے، آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں ان سے کہا رائے بریلی میں کہ مولانا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، باقی دارالعلوم کے لوگ تو کبھی نہیں مانیں گے، لیکن ندوے کی اپنی ایک امتیازی شان ہے کہ آپ اپنے ہاں سنسکرت لازم کیجئے، تاکہ آپ کا فارغ التحصیل جو ہے وہ یہاں کے ذہن کو سمجھتا ہو کہ ذہن ہے کیا، اور وہ اس کی ڈائریکٹ جو اصل اس کی سورسز ہیں اس سے سمجھے، تب تو پھر یہ کہ اسی فریکوینسی کے اوپر کوئی کمیونیکیشن ہو سکے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ بہت پسند فرمایا کہ ہاں یہ بات آپ نے کہی بہت عمدہ ہے۔ 4 سال کے بعد شکاگو میں ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا مولانا وہ کام شروع ہو گیا؟ فرمایا میں تو وہ بھول ہی گیا۔ اب یہ ہمارے ہاں کا موسٹ انلائٹنڈ مولوی ہے پورے عالم اسلام کا، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ علماء میں سے موسٹ انلائٹنڈ، پورے عالم عرب میں لوگ جو ہیں ان کی تقریر اور ان کی تحریر جو پڑھنا جو ہے وہ اپنے لیے ایک طرح کا یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ عربی ادب کا جو ہے وہ شاہکار جو ہے وہ در حقیقت یہ ہے، لیکن یہ کہ حال یہ ہے ہمارا، تو ہمیں تو خاص طور پر یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ذرا آپ اسٹڈی کیجئے، میں اس کا جواب دے لوں ذرا۔ ول یو پلیز ٹیل اس، یہ ذرا بڑا چیلنجنگ سا انداز ہے، what is the concept of soul? What is the difference between the soul of animal and that of human being? بڑا بنیادی سوال ہے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ روح کا لفظ صرف انسان کے لیے مستعمل ہے یا ملائکہ کے لیے مستعمل ہے؟ حیوانات میں جان ہے، جان اور شے ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مغالطہ جو ہے اور سب سے بڑی جو اس کے اندر ہمیں ٹھوکر لگی ہے، جان کو روح کے ساتھ ہم نے یہ ایک آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ شاید جان ہی روح ہے۔ جان تو گھاس کے تنکے کے اندر بھی ہے، وہ بھی زندہ ہے، لیونگ آرگنزم ہے، کیڑی میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، بلی میں بھی ہے، انسان میں جان بھی ہے، اور جان کے علاوہ ایک شے ہے جس کا نام روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا کہ ایک ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے ساتھ ہے۔ یہ انسان کا اصل میں ہے معاملہ، جان سے اس کو نہ آپ کیجئے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے اور يَنفَخُ فِيهِ الروح، 40 دن جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ ہے، 40 دن مضغہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، يَنفَخُ فِيهِ، وہ کون سا؟ اس سے پہلے جو مضغہ ہے اور علقہ ہے، کیا وہ بے جان تھا؟ وہ تو جو نطفۃ الرجل ہے، سپرمیٹوزوون جو جا رہا ہے، وہ بھی بہت زندہ، بہت متحرک شے ہے۔ ماں کی طرف سے جو اوم آیا ہے وہ بھی زندہ ہے، ان دونوں سے مل کر جو زائگوٹ بنا وہ بھی زندہ ہے۔ تو زندگی تو پہلے سے موجود ہے، اصل میں بعد میں وہ روح ہے جو اس میں پھونکی گئی ہے، اور یہ روح ایک بالکل مختلف شے ہے۔ Is it that soul is everything, because when the soul leaves nothing is left? In what respect the soul of human beings is different from that of others؟ کا جواب ہو چکا ہے۔ اصل میں اسی لیے جب جان نکلتی ہے اس کے لیے قرآن میں لفظ وہی آیا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اخرجوا انفسکم، وہ نفس جو ہے وہ جان کے معنی میں ہے۔ ویسے یہ نفس جو ہے پوری پرسنالٹی کے لیے بھی آتا ہے، نفس جو ہے انسان کی صرف ایڈ اور لیبیڈو کے لیے بھی آتا ہے، نفس کسی شخصیت اور ذات کو ڈینوٹ کرنے کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، یحذرکم اللہ نفسا، تو کوئی ایک پرسنالٹی جو ہے ٹوٹیلٹی، وہ بھی نفس سے اس لفظ کو جو ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہے انسان کی شخصیت کے وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں جن کو فراڈ نے کہا ہے ایڈ اور لیبیڈو، وہ نفس امارہ ہے۔ لیکن یہ کہ جب انسان کی روح جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے نفس امارہ پر، تو پھر یہ پورا جو ایک ہول ہے یہ یا نفس مطمئنہ ہوگا کہ بالکل سیٹلڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اس کی رضا ہم آہنگ ہو گئی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایک یہ کہ ذرا ابھی درمیان میں ہے، کبھی کبھی نفس بھی کھینچ لیتا ہے، لیکن جب نفس کھینچتا ہے تو اندر ہی سے کوئی شے ملامت بھی کرتی ہے، نفس لوامہ، یہ تم نے کیا کیا، کہاں تم چلے گئے، غلط کام کیا، واپس آؤ۔
तो ये है दरमियानी कैफियत, नफ्स मुतमइन्ना उसकी सबसे ऊंची शक्ल है। तीसरे क्या है इस सवाल का जवाब? The speaker has explained modernity and its future by the terms like end of history and clash of civilizations, meaning the extermination of Muslims and Islam on the face of the earth. Whereas our concept, based on teachings of Iqbal and Dr. Rafiuddin, the Western thought is already moving towards Islam. Hence, it is not the destiny of Islam to be highlighted, but it is the destiny of human race to reach Islam as an ideology. There can be no doubt that the human race is evolving towards Islam. There can be no doubt about that. The movement of the physical sciences and the social sciences are pointing in this direction. But that does not mean that the people who deny Islam are going to let this process go peacefully. It would be very nice if these people realized that they will not be able to stop this process of evolution towards Islam. That would be very nice. But Allah Ta'ala Himself has stated in the Quran, I raise enemies among the people against the prophets. Allah Ta'ala Himself raises enemies against the prophets. So the emergence of opposition and the emergence of enemies is a must in the process of evolution, because they provide the obstacles. They provide the obstacles which must be overcome, in where the spiritual purification takes place and the muhasabah takes place and greater commitment towards Islam takes place. Without these enemies being emerging, the process of evolution can't continue. इसके लिए तो अल्लामा इकबाल ही के वो दो शेर जो है बहुत मौजू है कि दुनिया को है फिर मार का रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और वाकया ये कि आप वहां पर ये बात सुनते हैं मगरिब में, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम। उन्हें खतरा नजर आ रहा है, इसलिए ये सारा फंडामेंटलिज्म और इसके खिलाफ इतना जो उन्होंने सारा शोर मचाया है। और अब वो उसके लिए, जैसा कि उस बात सामने आ चुकी, तय कर चुके हैं, वो शैतानी कुव्वतें जाहिर बात है आसानी के साथ इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को उधर जाने नहीं देगी। उसके लिए अहले ईमान को खड़ा होना पड़ेगा, उनको कन्फ्रंट करने के लिए अल्लाह की मदद आएगी और यकीनन उसमें जो है आखिरी फतह मुसलमानों को होगी। लेकिन ये कि उसके लिए पहले मुसलमानों को अपनी जान माल तन मन धन लगाना होगा, ये भी लेना। एक साहब ने लिखा है, एज मुस्लिम्स वी हैव नो क्वेश्चंस as we are in total agreement. My question is, why has this series of lectures not been held before modernist Muslims, e.g. the CSS or the university academies, LUMS, etc., etc. देखिए अभी यहां बात शुरू हुई है, जहां कहीं भी और मौका होगा ये बातें होंगी, अभी शुरू तो हो, लेकिन ये कि वहां कहीं और भी अगर अरेंज किया जा सकते हो इस किस्म के लेक्चर्स, कोई साहब इस पोजीशन में हो तो, अगरचे अब ये जल्दी वापस जाने वाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनके कोई वक्त जो है ऐसे मकामात पर लेक्चर्स के लिए भी मैं इनसे हासिल कर सकूं। You were taking us through historic development as to where humanity is going. From your talk, it is not that Islam will logically and automatically fit in the next stage, but that Muslims have to become true and wholesome Muslims to be the savers. If not, what? This was, among the last sentences which I stated today. Either the Muslims become the savers, either they rescue humanity from its suicidal mission that it is on, or else Allah Ta'ala will destroy us and bring another people who will complete the mission. So it is either we do what we're supposed to do, or we don't have a third choice, or we're destroyed. And this is only, I should have mentioned it, this is only in this world.
this humiliation, this disgrace, this destruction. What is going to happen in the hereafter, we can't even imagine. So either we become the savers or we are destroyed ourselves. Who would uphold the torch for the Muslims in the clash of civilizations? Would it be a Salahuddin Ayyubi? If yes, don't you think that Salahuddin of 21st century would have to refer to scientism in weaponology, if not in epistemology? We are not in need of a Salahuddin Ayyubi. The primary need of the Muslim Ummah is not weaponry. There is enough weaponry present among the Muslim Ummah to effectively repulse any attack by the West. The biggest buyers of arms in the world are Muslim countries. Saudi Arabia, Egypt, Pakistan is also up there, Turkey. We have the weapons. We don't need a Salahuddin Ayyubi. What we need is a correction of our thought processes, a correction of our priorities. Because right now the people who are controlling those weapons, it is to control the Muslims. Not to defend the Muslims, but to control the Muslims. And they're going to use these weapons against the Muslims. Within the next 18 to 24 months, this whole scenario is going to become totally clear in front of us. That this weaponry and this weaponology is going to be used by the Muslims against the Muslims. So we don't need a Salahuddin Ayyubi. We don't need to study scientism to get weaponology. We already have enough weaponology. We need the correction of our thought processes and the correction of our priorities. سوالات کا تھبا دیکھ کر تو میں گھبرا گیا تھا کہ ان کو ڈیل کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم چونکہ دعا مانگ لیا کرتے ہیں کہ اللہم الہمنا رشدنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سجھا دیا عین وقت پر کہ کچھ سوالات سے میں نے نبٹ لیا، کچھ انہوں نے ڈیل کر لیے. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس سال کا جو یہ محاضرات کا سہ روزہ پروگرام تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. چند باتیں میں اب صدر انجمن کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جس کے تحت کہ یہ سارا سیریز آف لیکچرز جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا. میں نے جب پہلا لیکچر سنا ہے باسط بلال صاحب کا، تو جو دو امپریشنز مجھ پر آئے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. پہلی بات تو یہ کہ جو سپر مین کا تصور نیٹشے کا، کیونکہ میں نے فلسفے کو اس طور سے نہیں پڑھا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ نیٹشے کا فلسفہ کیا ہے. نیٹشے کے فلسفے کے حوالے سے جو بات سامنے آئی اس کا ایک پہلو تو میں نے اپنے انہی سوالات کے جوابات کے ضمن میں عرض کیا کہ جو دجال کا کانسیپٹ ہے ایک پرسونیفائڈ فارم میں، تو وہ حدیث میں اس دجال اکبر المسیح الدجال کی شکل میں ہے. لیکن یہ کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ موجود رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری ایک خاص قوم میں، اور وہ قوم ہے یہود. ہم ہیں انسان، باقی تمام انسان نما حیوان ہیں، انسان نہیں. یہ جینٹائلز ہیں، یہ گوئمز ہیں. ہیومن بینگز، کمپلیٹ ہیومن بینگز آر اونلی دی جیوز. اور ان کے ہاں یہ فلسفہ ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تالمود کے اندر کھل کر لکھی گئی ہیں باتیں کہ غیر یہودی کو قتل کرنا، غیر یہودی کا مال ہڑپ کر جانا، غیر یہودی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دینا. اگر کوئی شخص کنویں میں گر پڑا ہو اور تم اس کو ہاتھ سے کھینچ کر اوپر اٹھا رہے ہو اور اسے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ یہودی نہیں ہے تو ہاتھ چھوڑ دو، گرے نیچے مرے. اور ہمارا حق ہے انہیں ایکسپلائٹ کرنا کہ یہ کام کریں، محنت کریں. جیسے گھوڑے کو تانگے میں جوتا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا حق ہے کہ نوع انسانی کو ہم استعمال کریں. باقی یہ کہ گھوڑے کو بھی دانا تو ڈالنا پڑے گا، کوئی گھاس کھلانی پڑے گی اگلے روز بھی اس کو، اگر آپ نے تانگے میں جوتنا ہے. تو یہ سبسسٹنس لیول تو سب لوگوں کو فراہم کیا جائے، لیکن یہ کہ اصل ملائی جو ہے، اصل کریم، وہ ہمارا حق ہے. یہ سارا جو دنیا میں بینکنگ کا نظام ہے، یہ سارا جو ورلڈ بینک، جیسے ہی اسرائیل قائم ہوا ورلڈ بینک بھی قائم ہو گیا 1948 1950. اور جیسے ہی یہ عراق کا بھرکس نکالا، نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ نکال آیا کہ جو یہودیوں نے $1 نوٹ پر 1776 میں جو نعرہ دیا تھا وہ لکھا ہوا ہے اس پہ، اور وہ ہے آرڈر نوو سیکلورم،
یہ انہوں نے باقاعدہ ایک سازش کے ساتھ ذہن کو ادھر جو ہے انسان کے ذہن کو ادھر موڑا ہے. بہرحال یہ فلسفہ میں سوچتا رہا کہ میں نے پوچھا بھی تھا باسط بہرحال سے کہ کیا یہ نیٹشے یہودی تھا، تو ان کا کہ نہیں یہودی نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہت ہی سملیرٹی ہے، کلوز سملیرٹی ہے ان کے تصور میں. اور اس وقت واقعہ یہ ہے کہ وہی ہے جو کنٹرول کر رہے ہیں. ویسٹ جو ہے، ہم لفظ ویسٹ استعمال کرتے ہیں، ویسٹ کس شے کا نام ہے؟ اس کو ذرا زیادہ کرسٹلائز کیجئے تو انہوں نے صحیح کہا بھی امریکہ، برطانیہ، فرانس. اس کو ذرا اور واضح کیجئے تو ویسٹ دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. کیتھولکس جو ہے ان کو ابھی حال ہی میں انہوں نے فتح کیا ہے کہ جبکہ پوپ سے بھی فتویٰ لے لیا ہے کہ مسیح کو سولی دینے میں ذمہ دار یہ یہودی نہیں ہے بلکہ وہ تو رومن امپائر کا معاملہ تھا. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں میں اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہوں، لیکن اصل میں اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے وہ یہودی بینکرز ہیں، اور سب سے بڑا اسیر ان کا جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے. اس کے پاس اپنے کرنسی کو ایشو کرنا، کرنسی کنٹرول کرنے کا اختیار امریکن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. دیٹ از آل ان دی ہینڈ آف دی بینکس. اور بینکس جو ہے وہ ہاتھ میں. تو علامہ اقبال جو بات دیکھ آئے تھے اس صدی کے آغاز میں کہ فرنگی رگے جا پنجے یہود میں ہے، تو واقعہ یہ کہ اس وقت یہ ویسٹ جو ہے وہ اسی یہودی سازش جو ہے در حقیقت اسی کا یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے. ان دونوں کے درمیان ایک بڑا گہرا ربط ہے. دوسری بات کہ جو میرے سامنے آئی اور وہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں کہا تھا کہ ایک دور ختم ہو رہا ہے اور دوسرا دور آ رہا ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا بہت پہلے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو بات انہوں نے کہی تھی کہ both are painful. Birth is also painful. It is accompanied by birth pangs. Death is also painful. تو واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ پین ہے جس کے یوں سمجھئے کہ تھریش ہولڈ جو ہے ہسٹری کا جہاں پر کہ ہم اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، وہ دور جس کا کہ تذکرہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم میں، جس میں خاص طور پر عرب کے بارے میں کہا گیا ویل للعرب من شر قد اقترب، جو آج پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں آ چکا ہے. اور جس طریقے سے الملحمۃ العظمی، آرمگڈون، الملحمۃ الکبریٰ، اس کا جو تذکرہ احادیث کی کتابوں میں ہے، اس کے حوالے سے میں صرف اس وقت ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہماری بہت بڑی بدقسمتیوں میں سے یہ ہے، اچھے بھلے مسلمان، راسخ العقیدہ مسلمان، پریکٹسنگ مسلمان بھی آج حدیث کی اہمیت سے بالکل منکر ہو چکے. ادھر توجہ ہی نہیں، التفات ہی نہیں. علماء کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک صاحب رہے ہیں جو کافی عرصے یہاں پڑھاتے بھی رہے، عالم دین ہیں، اچھے کھلے ذہن کے آدمی ہیں. بنو میں نے تقریر کی ہے جب خلافت کانفرنس تھی وہاں پر، تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں جو آپ نے سنائی ہیں خود ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جلدی سے آخر میں جو ہے وہ دورہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ کتاب الملاحم تک ہم پہنچتے ہی کہاں ہیں، کتاب الفتن تک ہم پہنچتے ہی کہاں ہیں. ہمارا تو سارا زور ختم ہو جاتا ہے کتاب الطہارہ پر، کتاب الصلاۃ پر، اور ان چیزوں کے اوپر آ کر سارا زور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وقت اس پر لگتا ہے، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک قادیانیوں نے اور دوسرے منکرین سنت نے جو نقصان پہنچایا اس امت کو کہ وہ ہیرے اور موتی جو ہمارے لیے موجود ہیں احادیث نبویہ میں، حکمت کے خزانے جو ہیں، ان سے ہم بحیثیت قوم محروم ہو گئے. اس کے لیے ذرا توجہ ادھر ہونی چاہیے. قرآن مجید ہمیں پازیٹیولی جو اصل جذبہ ہے ایمان کا وہ قرآن سے ملے گا، لیکن ہمارے لیے حکمت، ہمارے لیے لائحہ عمل سیرت و سنت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. نوٹ کر لیجئے اب 9:45 ہو رہے ہیں، 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی اس برابر کی مسجد میں، با جماعت نماز کا اہتمام ہوگا اور 10:05